قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر یہ صفات نبوت سے پہلے بھی موجود تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ غار حرا سے واپس تشریف لائے تو غمگین تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ پریشان نظر آتے ہیں، پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پریشان کیوں ہیں؟ کہا اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خدیجہ آج راستے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، جن کے کپڑے نہیں تھے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایسے لوگوں کو کپڑے اور جوتا میسر ہونا چاہیے۔ ان کی غربت کو دیکھ کے مجھے ترس آیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد عرض کی، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا مال پیش کر دیا، فرمایا جیسے آپ چاہتے ہیں تقسیم کرتے جائیں۔ غرباء میں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کرتے گئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو رہی تھیں۔ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی خوشی جیسے آپ کی رضا ہے میری بھی وہی رضا ہے۔ آپ مال تقسیم کر کے خوش ہوتے ہیں تو میں مال آپ کو دے کے خوش ہوتی ہوں۔ یہ میرا مال نہیں، یہ آپ کا مال ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا نبوت سے پہلے یہ جذبہ تھا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو کہاں پر رہے تھے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ سنا تو سب سے پہلی بات جو کہی وہ ذرا سننے کے قابل ہے، توجہ کے قابل ہے۔ کہا کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، واللہ اللہ کی قسم کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ما یخزیک اللہ ابدا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری خوبی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گنوائی کہ وہ تکسب المعدوم آپ جس کے پاس کچھ نہ ہو کما کے دینے والے ہیں، وتحمل الکل اور فرمایا آپ تو غرباء کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو غرباء کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خوبی تھی کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک اماں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ سنا ہوا تھا کہ بہت بڑے جادوگر ہیں، مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اماں کا بوجھ اٹھایا اور جہاں پہنچنا تھا، جانا تھا، منزل مقصود تک پہنچایا۔ جب آپس میں گفتگو ہوئی اور تعارف ہوا، اماں حیران رہ گئی، اماں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ایسے اچھے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ وتحمل الکل کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ فرمایا وتقری الضیف آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں تو بار بار ایسا نظر آئے گا کہ مہمانوں کی خدمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مہمان آیا اور وہ تھا بھی غیر مسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ٹھہرایا، اس کی خدمت کی، وہ رات اس نے گزاری، لیکن اس کا کچھ پیٹ خراب ہو گیا تو اس نے بستر سارا خراب کر دیا۔ چنانچہ اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ کوئی مسئلہ نہ بنے، جلدی سے اٹھا اور بھاگ گیا اندھیرے میں۔
لیکن جب صبح ہو گئی تو اس کو پتہ چلا میرا تو سامان وہیں رہ گیا ہے، میرے تو کچھ ہتھیار وہیں رہ گئے ہیں، لہذا جب سورج نکل آیا وہ اپنا سامان واپس لینے کے لیے جب آیا، دیکھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس مہمان کے بستر کو اٹھا کے بیٹھے دھو رہے تھے۔ اس نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا اچھا کردار، ایسا اچھا اخلاق دیکھا، فوری طور پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ تھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات، دوسروں کی خدمت کرنا اور دوسروں کے لیے کمانا، دوسروں کا بوجھ اٹھانا۔ اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صفات گنوائیں کہ جس بندے کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں میرا پروردگار اس کو ضائع نہیں کرتا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو بندہ لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرتا ہے میرا پروردگار اسی دنیا میں اس بندے کے قدموں کو جما دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کی نفع رسانی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔